الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان اور عقائد کے سلسلے میں توحید و شرک پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور شرک جن جن چیزوں میں متوہم ہوتا ہے، اس کا وہم کیا جا سکتا ہے، ان امور پر تفصیلی کلام ہو رہا تھا۔ اس میں ہم نے پہلے علم غیب کو لیا کہ کیا اللہ کے ما سوا کے لیے علم غیب کے ثبوت میں شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہے یا نہیں، وہ تفصیل سے ہم نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد اب تعظیم کا موضوع لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ما سوا کی تعظیم کرنا کہیں کفر و شرک میں داخل تو نہیں، کہ تعظیم تو اللہ کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کی تعظیم کریں گے تو گویا کہ ہم نے غیر اللہ کو تعظیم کے معاملے میں اللہ تعالی کے ساتھ شریک کر دیا، تو کیا یہ شرک ثابت ہوا؟ اس کا درست مفہوم جاننے کے لیے کلام ہو رہا تھا، اور ابھی تک یہی ثبوت دیا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم ہمیشہ شرک نہیں ہوتی، بلکہ یہ تعظیم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور مطلوب ہے، اور اس میں ہمیشہ کچھ شرک کا پہلو نہیں نکلتا۔ ہاں، اس کی ضرور ناجائز صورتیں بھی ہیں جو کبھی مکروہ تنزیہی تک پہنچتی ہیں، کبھی مکروہ تحریمی تک، کبھی گناہ کبیرہ تک، اور کبھی ان کا انتہائی درجہ بھی متحقق ہو جاتا ہے جو کفر و شرک تک جا پہنچتا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ بالکل تفصیل سے کلام کریں گے، لیکن آخری ٹاپک کے طور پر فی الحال ہم ان چیزوں کو یا ان دلائل کو ذکر کر رہے ہیں، ان امور کا تذکرہ کر رہے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ما سوا کی خود تعظیم کا حکم دیا، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کا حکم دیا، بلکہ ما سوا کی تعظیم کے فضائل اور مناقب اور مدح بیان کی گئی، اور ان کے ذریعے ہمیں ترغیب دی گئی کہ ہم بھی تعظیم کے پہلو کو اللہ کے ما سوا کے لیے نظر انداز نہ کریں۔ اسی میں بات چل رہی تھی، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، مزید عرض کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الادب میں اس کو لکھا گیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309 پر یہ حدیث ہے کہ نبی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا من اجلال اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی بے شک اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہیں۔ اب یہ امور سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ گویا کہ اگر تم نے ان امور کو کیا تو یہ اللہ کی ہی تعظیم میں شامل ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھے کی تعظیم کرنا، وہ حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، اور ایسے عالم کی تعظیم کرنا، حامل قرآن مانے عالم، جو قرآن کا عالم ہو، قرآن کو جانتا ہو، ایسے عالم قرآن کی تعظیم کرنا، غیر الغالی فیہ، جو اس قرآن میں غلو نہ کرتا ہو، والجافی عنہ، اور نہ اس میں کوئی جفا کرتا ہو۔ مراد یہ ہے کہ باعمل عالم دین کی تعظیم کرنا، و اکرام ذی السلطان المقسط، اور حاکم عادل کی تعظیم کرنا۔ سرکار نے فرمایا انا من اجلال اللہ، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم میں سے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان امور کی تعظیم کرنا، یعنی بوڑھے کی تعظیم کرنا، لیکن مسلمان بوڑھا ہو، حاکم عادل کی تعظیم کرنا، اور ایک عالم باعمل کی تعظیم کرنا، یہ اصل میں اللہ کی ہی تعظیم کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں وہم ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کے ما سوا کی تعظیم کی تو یہ اللہ کی تعظیم میں کوئی فرق آئے گا، بلکہ ان کی تعظیم دراصل اللہ کی ہی تعظیم ہے، جس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پاس آئے، میں آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو یقینی سی بات ہے کہ یہ آپ کہیں گے کہ انہوں نے ہماری تعظیم کی۔ پھر آپ کا کوئی ایک جاننے والا میرے پاس آیا اور کسی نے تعارف کرایا کہ یہ فلاں کے جاننے والے ہیں، میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، تو حقیقتاً بظاہر میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ یہی کہیں گے کہ انہوں نے حقیقتاً ہماری تعظیم کی ہے، کیونکہ ہمارے تعلق کی وجہ سے ان کی تعظیم کی گئی ہے، تو اس کو آپ اپنی تعظیم تصور کریں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو یا رشتہ دار یا کوئی بھی اور تعلق رکھنے والا میرے پاس آئے اور میں اس کی توہین کا مرتکب ہو جاؤں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کو برا محسوس ہوگا، اور اسے آپ اپنی توہین تصور کریں گے کہ جب اس نے اپنا تعارف ہمارے حوالے سے کرایا تھا اور پھر آپ نے اس کی توہین کر دی تو اس کو آپ اپنی توہین سمجھیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم اللہ کی ہی تعظیم ہے،
یہ کوئی اللہ کی تعظیم سے علیحدہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو علیحدہ تصور کریں گے تو شرک کا تصور پیدا ہوگا. لیکن جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تین چیزوں کی تعظیم یہاں خاص طور پہ ذکر فرما کے انہیں اللہ کی ہی تعظیم قرار دے رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کی تعظیم ہر مقام پہ کفر و شرک نہیں ہوتی ہے. بلکہ خود دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑوں کی تعظیم اور ادب کی طرف کس طرح اشارہ کیا. یہ مسلم کی روایت ہے، باب رؤیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم کے خواب کے بارے میں یہاں تذکرہ ہوگا، اور حدیث نمبر 4216 ہے، 4216 حدیث پاک کا نمبر ہے. اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارانی فی المنام، میں نے دیکھا یا دکھایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں کہ اتصوقوا بسواکن، کہ میں مسواک کر رہا ہوں ایک مسواک کے ساتھ. فجذبنی رجلانی، تو میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے مسواک مجھ سے طلب کی. احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑا تھا. فناولت السواک الاصغر منہما، تو میں نے ان میں سے چھوٹے کو وہ مسواک دے دی. فقیل لی، تو میرے لیے کہا گیا، مجھے یہ کہا گیا، کبر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑائی کو اختیار کیجئے. فدفعته الی الاکبر، تو میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی. تو آپ غور فرمائیے کہ نبی کریم نے یقیناً خواب میں بھی شفقت فرماتے ہوئے چھوٹے کو دی، لیکن تعظیم کی تعلیم یہ دی گئی کہ پہلے بڑے کا حق ہوتا ہے، بڑے کو دی جائے، اس کے بعد چھوٹے کو دی جائے. معلوم ہوا کہ تعظیم کرنا یہ کوئی ہمیشہ کفر و شرک نہیں ہوتا. ریاض الصالحین میں اسی حدیث کو اس باب کے تحت لے کر آئے ہیں، بابو توقیر العلماء والکبار، کہ علماء اور بڑی عمر والوں کی تعظیم کرنا، و اہل الفضل، اور اہل فضل کی تعظیم کرنا، و تقدیمہم علی غیرہم، اور ان کو مقدم رکھنا، آگے کرنا ان کے غیر پر. تو معلوم یہ ہوا کہ اکابرین کا بھی یہ ذہن تھا، انہوں نے اس حدیث سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور بڑوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ کی تعظیم کے منافی نہیں ہے. اب کچھ امور پر ہم اس انداز سے گفتگو کریں گے کہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے ذات، شخصیت، ایک اس سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح ذات کی تعظیم اس کی تعظیم کہلاتی ہے، ایسی اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم بھی اس کی تعظیم کہلاتی ہے. مثال کے طور پر آپ والد کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن اگر والد صاحب کا کوئی کپڑے آپ کے پاس آئے، جوتے، اور آپ اٹھا کے یوں دور پھینک دیجئے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یار یہ تو تم بدتمیزی کر رہے ہو. اب آپ کہیں گے میں نے تو جوتی اٹھا کر پھینکی ہے، والد صاحب کو اٹھا کے کوئی پھینکا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ جوتی ہے کس کی؟ ہے تو والد صاحب کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معظم ذات ہوتی ہے، قابل تعظیم ذات ہوتی ہے، اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی قابل تعظیم ہو جایا کرتی ہیں، اور ان چیزوں کی تعظیم دراصل اس ذات کی تعظیم ہے. اور اس ذات کی تعظیم اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو دراصل یہ اللہ کی ہی تعظیم ہے. تو معلوم ہوا کہ کسی متبرک، محترم اور معظم ذات سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم اصل میں اللہ کی ہی تعظیم ہے، اور یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے. اس کے بارے میں چند باتیں سماعت فرما لیں. امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی ہے شفا شریف کے نام سے. بہت ہی بہترین کتاب ہے. اس کتاب کو ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ ضرور پڑھیے. اس کے اردو تراجم مل جایا کرتے ہیں، ان تراجم کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں، اور پھر دیکھیے کہ اکابرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے. اس میں یہ ایک روایت نقل کی گئی ہے، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب ہے. فصل ہے فی حکم زیارتی قبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے حکم کے بارے میں فصل. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 میں امام قاضی عیاض نے ایک روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں قال نافع، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام تھے اور آپ کی خدمت گزار تھے. یہ کہتے ہیں کہ کانا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یسلم علی القبور، سلام فرمایا کرتے تھے قبور پر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر